بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور خبریں یہ ہیں کہ آرمی چیف نے ایک مرتبہ پھر ایک مخصوص اور دو ٹوک پیغام دیا ہے۔ بشرا بی بی کی عبوری ضمانت، وہی 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے القادر ٹرسٹ والا، اس میں 21 نومبر تک توسیع کر دی گئی ہے، اور ذرائع کے مطابق نیب حکام نے عدالت کی اجازت کے ساتھ 2.5 گھنٹے تک اڈیالہ جیل میں عمران خان سے اسی کیس میں، اس کیس کے حوالے سے تفتیش کی ہے 2.5 گھنٹے تک۔ اب ظاہر ہے 2.5 گھنٹے میں مختلف سوالات کیے گئے ہوں گے عمران خان سے، اور یاد رہے کہ ابھی تک عمران خان نیب کے جسمانی ریمانڈ پر نہیں ہیں، بلکہ وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں۔ اور اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کی سائفر کیس میں اگر ضمانت ہو جاتی ہے سپریم کورٹ سے، تو پھر عمران خان کو نیب والے کیس میں جسمانی ریمانڈ پر حاصل کر لیا جائے گا، اور پھر ان کے جسمانی ریمانڈ کی جب استدعا کی جائے گی تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو نیب کے موجودہ قوانین ہیں اس کے مطابق 30 دن تک ان کی ضمانت نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، اور یہ جاری رہے گا انتخابات تک کم از کم۔ اور کچھ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ انتخابات سے کافی پہلے یعنی جنوری کے مہینے تک عمران خان کو سائفر کیس میں سزا سنا دی جائے گی۔ اور اس حوالے سے آج ان کی ہمشیرہ نے بھی کہا کہ ان کے اوپر جو دفعات لگائی گئی ہیں 9 مئی کے حوالے سے، اور اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے سائفر کیس میں بھی، کیونکہ قومی راز افشا کرنا یہ انتہائی سنگین جرم ہے۔ جس طرح آئین کی دفعہ 6 کی خلاف ورزی کرنا سنگین جرم ہے، اسی طرح قومی راز افشا کرنا یہ بھی ایک سنگین جرم ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ وہ دفعہ 6 کے تحت ہی مرحوم جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ اب یہ ساری بات تو آگے چلتی رہے گی، لیکن ہمارا آج کا جو مین موضوع ہے وہ ہے آرمی چیف کا علماء اور مشائخ سے ملاقات کا احوال۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر کسی بھی آرمی چیف کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ علماء مشائخ سے ملاقات کر کے ان کو قائل کرے کسی بات پر، ان کو بتائے کہ ہماری پالیسی کیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر کسی بھی حکومت کا کام ہونا چاہیے، حکومت منتخب ہو، نگراں ہو، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں تقریباً تمام طبقہ فکر، آل سیگمنٹس آف سوسائٹیز، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اگر کوئی طاقتور شخصیت ہے، طاقتور ترین، تو وہ آرمی چیف ہی ہوتا ہے۔ وزیر اعظم چاہے 2/3 اکثریت سے منتخب ہو کر کیوں نہ آ جائے، وہ بہرحال اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو آرمی چیف کی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ماضی قریب میں آپ دیکھیں کہ ہمارے آرمی چیف مختلف ممالک کے سربراہوں سے ملاقات کرتے رہے، ان سے امداد مانگتے رہے۔ کچھ آرمی چیف اپنے طور پر ان سے طیارے، حکومت کی اجازت کے بغیر ان سے طیارے جو ہے وہ تحفے کے طور پر لیتے رہے۔ جس طرح جنرل راحیل شریف کے بارے میں بتایا گیا ہے، انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں لیا، فوج کے لیے لیا، لیکن اس میں حکومت کو انہوں نے آن بورڈ نہیں لیا۔ یہ بہت بڑی سنگین خلاف ورزی ہے آئین اور قانون کی، اور ایون آرمی کے ڈسپلن کی۔ لیکن جنرل راحیل شریف کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ تو یہ آرمی چیف کی جو میں یہ بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک مدت سے ہمارے ملک میں کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو مذہب یا دین کے نام پر انتہا پسندی میں ملوث رہی ہیں یا ہیں۔ میں کسی ایک جماعت کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، مختلف آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کون سی جماعتیں جو ہیں وہ مختلف اوقات میں استعمال ہوتی رہیں، استعمال کی جاتی رہیں، پھر ان کو سائڈ پہ کبھی ان کو پروسکرائبڈ جسے کہتے ہیں کالعدم قرار دیا گیا، پھر کسی دوسری شکل میں وہ آ گئی۔ تو خیر آج انہوں نے مختلف
جو مسالک ہیں یا نقطہ نظر کے جو ہمارے جو علماء اور مشائخ ہیں، جس طرح پاکستان میں سنی ہیں، شیعہ ہیں، سنیوں میں پھر حنفی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، مختلف مکاتب فکر کے جو علماء ہیں ان سے ملاقات کی۔ اب ISPR کے مطابق آرمی چیف نے پھر آپ اس کو میں بھی تھوڑی بہت کوشش کروں گا اس کو ڈیکوڈ کروں، آرمی چیف کا پیغام کیا تھا، اور وہ بڑا واضح اور مدلل انہوں نے اپنا، اب ظاہر ہے وہ خود حافظ قرآن ہیں، انہوں نے قرآن کے حوالے بھی دیے ہوں گے کہ جو قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے کہا کہ بغیر کسی مذہبی، صوبائی یا کسی اور امتیاز کے پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ یہ پاکستان صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ تمام لوگوں کا ہے، پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ ہیں، چاہے وہ کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، پارسی ہے، یہودی ہے، کسی بھی عقیدے اور مذہب سے اس کا تعلق ہو، پاکستان اس کا بھی ہے۔ اور خیر یہ تو آئین میں بھی لکھا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ کسی کے خلاف کسی کے عدم برداشت اور انتہا پسند رویے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ عدم برداشت اور انتہا پسند رویے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بالخصوص اقلیتوں اور کمزور طبقوں کے خلاف عدم برداشت اور انتہا پسند رویے کی کوئی جگہ نہیں۔ اور ISPR کے مطابق علماء کرام و مشائخ نے متفقہ طور پر انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت کی مذمت کی۔ علماء کرام اور مشائخ نے ملک میں رواداری، امن کی ریاستی کوششوں کے لیے بھرپور حمایت جاری رکھنے کا عزم کیا یا عزم کا اظہار کیا۔ علماء کرام اور مشائخ نے سیکیورٹی فورسز کی انتھک کوششوں کے لیے اپنی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا بھی عزم کیا۔ اور علماء کرام اور مشائخ نے کہا کہ اسلام امن اور ہم آہنگی کا مذہب ہے۔ بعض عناصر کی مذہب کی مسخ شدہ تشریحات صرف ان کے ذاتی مفادات کے لیے ہیں، بعض عناصر کی مسخ شدہ تشریحات کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم یہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں کہ جناب یہ جو پراکسیز، ان کو پروموٹ کس نے کیا گیا؟ یہ جو فیض آباد والا دھرنا، جس کا کیس، دھرنے کا کیس، اس پر عمل درآمد کا کیس آج بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور 5 سال گزر گئے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ اندازہ کیجئے کہ کس طرح ایک مخصوص مذہبی جماعت کو بلایا گیا اسلام آباد اور یا اسلام آباد سے پہلے فیض آباد، راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان، اور کس طرح لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی گئی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، جو تشدد ہوا، پرتشدد واقعات ہوئے، وہ سب آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فورم نے متفقہ طور پر غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کی حمایت کی، اور فورم نے حکومت پاکستان کے ایک دستاویزی نظام یعنی پاسپورٹ کے نفاذ کی حمایت کی۔ فورم نے انسداد اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور بجلی چوری کے خلاف اقدامات کی حمایت کی۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ہی ایبٹ آباد میں IG خیبر پختونخوا اختر حیات خان گنڈا پور یہاں پر آئے ہوئے تھے، میری دیگر ساتھیوں کے ساتھ ان سے ملاقات تھی چائے پر۔ اس دوران بہت سی باتیں ہوئیں، وہ کسی اگلی ویڈیو میں اس کا ذکر کریں گے دہشت گردی کے حوالے سے، لیکن افغانوں کے حوالے سے انہوں نے اس تاثر کو رد کیا کہ جی یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ ہم افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا در حقیقت بات یہ ہے کہ ہم پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان نیشنلز کو یا افغان شہریوں کو پاکستان سے جانے کے لیے کہا ہے، اور وہ گئے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اب تک خیبر پختونخوا سے 2,17,000 افغان جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان باشندے واپس جا چکے ہیں، اور یہ تقریباً 80% یعنی 100% میں سے 80% افغان واپس چلے گئے ہیں اور باقی چلے جائیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا
کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہونے والی دہشت گردی کے جن واقعات میں افغان ملوث ہیں ان کی سہولت کاری مقامی لوگ کرتے ہیں، ان کی اعانت، ان کی مالی مدد مقامی لوگ یعنی پاکستانی لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ ISPR کے مطابق فوراً نے افغان سرزمین سے پیدا دہشت گردی پر پاکستان کے موقف اور تحفظات کی مکمل حمایت کی۔ پاکستان کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے افغانستان پر سنجیدہ اقدامات کرنے پر زور دیا۔ فورم نے غزہ میں جاری جنگ میں نہتے فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم پر بھی غم و غصے کا اظہار کیا۔ فورم نے نہتے فلسطینیوں پر مظالم کو انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیا۔ اب اس میں یہ جو آپ نے یہ بات اب آپ نے سنی، یہ دہشت گردی یہ افغانستان، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید افغانستان میں پاک فوج ایک جس نے سرجیکل سٹرائک یعنی وہ مخصوص ٹھکانوں کو نشانہ بنائے جہاں پر TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کے مراکز ہیں، سیلز ہیں، جہاں سے وہ آپریٹ کرتے ہیں، جہاں سے وہ سارے کچھ منصوبہ بندی کر کے پاکستان آ کر دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے باقاعدہ میرے اپنے ذرائع کے مطابق باقاعدہ طور پر افغان حکومت کو وارن کر دیا گیا ہے کہ جناب اس کے بعد اگر پاکستان میں دہشت گردی کی کوئی کارروائی ہوئی اور اس میں TTP ملوث پائی گئی تو پھر پاکستان کی فوج وہاں کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح جس طرح امریکہ دنیا کے کسی ملک میں اس کے مفادات کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو تو وہ ڈرون سٹرائک کر دیتے ہیں۔ ویسے ایک بات یہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ اب پاکستان کے پاس بھی ڈرون ٹیکنالوجی ہے، اب پاکستان بھی ڈرون، لیکن میرا خیال ہے ڈرون کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ پاکستان از ویری مچ کیپیبل آف اسٹرائکنگ ود ان افغانستان۔ حالانکہ یہ ایک بدقسمتی ہوگی، میں اس کا حامی نہیں ہوں، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد وہ ہمیں بم بھیجیں یا خود کش بمبار بھیجیں اور ہم انہیں پھول تو نہیں بھیج سکتے۔ اب یہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ جن کو ہم اپولوجسٹ کہتے ہیں، یہ معذرت خواہانہ ان کا